اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں ہیں جن میں عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کرنے کی یہ تجویز لے کر آئے۔ مشورہ کیا دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ دے رہے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے۔ اور بعض روایت میں آتے ہیں یہ کہنے لگے کہ ہم بہت سارے آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں اور بہت اچھے گھرانے میں آپ کی شادی کر دیتے ہیں، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ آپ ایک کام کریں، بس صرف ایک کام کر لیں کہ ہمارے بتوں کو ایک دفعہ ذرا ہاتھ لگا دیں عظمت سے، احتراماً ہم آپ کے اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح کی مصالحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ان سرداروں نے، مکہ مکرمہ کے ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر نازل فرما کر 2 ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی بھی مصالحت قابل قبول نہیں، جس سے ایسی مصالحت، ایسا کمپرومائز جس سے حق اور باطل کا امتیاز اور جدائی، علیحدگی ختم ہو، دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ آ جائے۔ حق حق ہے، کفر کفر ہے، حق کو کفر سے ملایا نہیں جا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ گندگی بھی کھا لوں، اچھائی بھی کھا لوں، گندگی بھی تھوڑی تھوڑی کھاتے رہوں، مثال ہے کھانا بھی کھاتا رہوں، روٹی بھی کھاتا رہوں، تھوڑا سا زہر بھی کھا لوں، تو کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ کھانے کے ساتھ زہر انسان کے جسم کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا جو ایمان کے ساتھ ذرا سا بھی کفریہ کلمات، کفریہ حرکت انسان کے ایمان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ایسی کوئی مصالحت اور کمپرومائز کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ، جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، کوئی بھی ایسی مصالحت کرنا، کوئی بھی ایسا معاہدہ کرنا، کوئی بھی ایسی صلح کرنا، کوئی بھی ایسی کمپرومائز کرنا جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، ان کے جو دینی شاعر ہیں اس کو اختیار کرنا پڑے۔ مثلا جس طرح کے عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر عیسائیوں کو اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی مبارکبادی دینا، یہ ان کا ایک ایسا عمل ہے جو کفری عمل ہے۔ اور اس طرح کے ان کے جو تہوار ہیں جس سے ان کے بتوں کی عبادت ہوتی ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس طرح کے تہوار میں ان کے شامل ہونا یا ان کو مبارکبادی دینا یا کوئی تحفہ دینا ان کے تہواروں کے موقع پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام جو کافروں کا ہو اور جس سے کافروں کی مذہب اور ان کا عقیدہ اس چیز سے بڑھتا ہو، اس کام میں شامل ہونے کی اسلام مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی ایسی محفل۔ اس صورت کی فضائل بھی حدیث میں بہت آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں اس صورت کو، سورہ کافرون کو پہلی رکعت میں، سورہ اخلاص کو دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سفر پر جائے، کسی سامان تجارت کے سفر پر جائے
بزنس کے حوالے سے کوئی سفر کرے، کہیں بھی جائے، تو آپ نے فرمایا وہ شروع میں سفر پر جانے سے پہلے، اپنے کام پر جانے سے پہلے 5 صورتیں پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ، اور ان 5 صورتوں کا ختم بھی بسم اللہ پر ہو، یعنی شروع میں بھی بسم اللہ پڑھے اور آخر میں بھی بسم اللہ پڑھے، تو 5 صورتیں ہیں اور 6 بسم اللہ ہو جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کے مال میں بہت برکت ہوگی۔ ایک سورہ کافرون ہے، دوسری سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور تیسری آخر کی تینوں قل ہیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان 5 صورتوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقی دیں گے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا، جب بھی میں اپنی کاروبار اور تجارت کے لیے نکلا اور میں نے یہ 5 صورتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار میں بہت برکت دی۔ تو یہ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں، سفر پر جب کسی جیسے انسان بزنس کے لیے چائنا جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، اسی طرح جب صبح اپنے کاروبار کے لیے نکلا کریں تو پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ 5 صورتیں ہیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور جب یہ 5 صورتیں ختم ہوں آخر میں بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث میں جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمک کا پانی منگوائے، نمک اور چینی کا پانی، اور اس پہ نمک اور چینی کے پانی کو جہاں پہ سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ ملتے رہے، اور یہ سورت پڑھتے رہے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جو ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر پھونکتے رہے، اس سے اس کے سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ بہرحال فضیلت والی صورت بھی ہے، اور مضامین کے لحاظ سے بھی بڑی زبردست صورت ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کی ہے اور پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ ان کے کسی مذہبی تہوار میں شامل ہو، اور جس سے ان کی مذہبی تہوار کی عزت افزائی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے ان کافروں سے، اے حق کا انکار کرنے والوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کافر ہیں ان سے کہہ دیجئے یہ حق کے منکر ہیں، حق بات کے منکر ہیں، ان سے صاف صاف کہہ دیں لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبودوں کی عبادت 1 سال آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا صاف صاف منع کر دیں کہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں تمہارے معبودوں کی ذرا سی بھی عظمت کر سکتا ہوں، کوئی احترام نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی معبود کی کوئی عظمت کوئی احترام نہیں ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہو جن کی میں عبادت نہیں کرتا، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک سبق دیا، ایک تنبیہ دی، ایک سبق سکھایا کہ ایمان اور اسلام میں اتنے مضبوط بنو کہ کسی طرح کی کوئی مصالحت اور کمپرومائز اور صلح اور معاہدہ ایسا نہ کرنا جس سے اسلام کا سودا ہوتا ہو اور کفری عقائد کی عزت افزائی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ابھی مجھ سے امید رکھو نہ آئندہ مجھ سے امید رکھو۔ جن لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو جو تمہارے معبود ہیں وہ مجھ سے کہتے ہو ان کی عبادت کروں، میں اللہ کو چھوڑ کر ایسا کام کروں، نہ ابھی کر سکتا ہوں نہ آئندہ مجھ سے امید رکھنا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تمہارے معبود بھی الگ میرا معبود بھی الگ، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے معبود، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اللہ میرے معبود ہیں۔ تمہارا عبادت کا طریقہ بھی الگ کہ تم بتوں کے آگے جھکتے ہو، نظر و نیاز پیش کرتے ہو، ان کے آگے اپنی منتیں رکھتے ہو، نہ وہ تمہاری سنتے ہیں نہ وہ تمہاری مرادیں پوری کرتے ہیں،
اور میرا عبادت کا طریقہ بھی الگ. میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے. اللہ میری سنتے بھی ہیں، اللہ میری عبادت پر مجھے جواب بھی دیتے ہیں، میری ضرورت بھی پوری کرتے ہیں. تو معبود بھی الگ الگ اور عبادت کا طریقہ بھی الگ الگ. ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی کرتے رہو. لکم دینکم ولی دین. لیکن ایک بات سن لو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. یعنی جو تم کر رہے ہو وہ تم بھگتو گے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا. میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے دنیا اور آخرت میں نوازیں گے. تم بتوں کی عبادت کرو گے، تمہارے سامنے آ جائے گا. آخرت تمہاری خراب، دنیا تمہاری برباد، جہنم تمہارے لیے قبر تمہارے لیے جہنم کا گڑھا. آخرت میں تم جہنم میں جاؤ گے. کیوں؟ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ ان کی عبادت کا نتیجہ یہی ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت سب برباد. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح طور پر مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سبق دے دیا کہ ایمان اور اسلام میں پختہ ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم.